آپ نے امام بدر الدین عینی حنفی کے حوالے سے کہا کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی کو اجتہادی نہیں مانتے تھے، اس کا کیا حوالہ ہے؟ اس کا والا بھی جو ہے وہ عمدۃ القاری صحیح بخاری کی جو شرح لکھی ہے بدر الدین عینی نے، اس میں جو 7083 نمبر حدیث ہے، میں نے جو الیاس قادری صاحب کے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر ایک لیکچر دیا تھا نا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حوالے سے، اس میں میں نے حوالہ دیا تھا 7083 نمبر حدیث بخاری کی، اس کی شرح میں بدر الدین عینی نے یہ لکھا ہے، اور ہم نے اپنے 5B ریسرچ پیپر میں اب اس کو ڈال بھی دیا، پیج نمبر 10 کے اوپر اس کو ہم نے ایڈ کر دیا۔ ایک حدیث کے 2-3 طریق تھے، وہ ہم نے مختصر کر کے حدیثیں کام بھی نہیں کی اور وہ 5-6 لائنیں نکال کے لکھ دیا۔ میں یہ بھی بریلویوں کا ہی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ اب لیپ ٹاپ کھلا ہوا ہے، میں نے اس میں وہ رکھا ہوا ہے۔ یہ شرح صحیح مسلم غلام سعود سعیدی صاحب کی ہے، کتاب الفتن چیپٹر اور 7ویں جلد میں صفحہ نمبر 791 میں علامہ عینی کی عبارت کا ترجمہ خود کیا ہے غلام سعود سعیدی صاحب نے۔ ٹھیک ہو گیا جی، سنیں نیچے فٹ نوٹ سے پہلے میں ریفرنس علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی المتوفى 855 ہجری، عمدۃ القاری جلد 24 پیج 192، مطبوعہ ادارہ مصر 1348 ہجری پورا۔ یہ اب انہوں نے ترجمہ خود کیا ہے، میں نے نہیں کیا۔ علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں، علامہ کرمانی نے کہا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں مجتہد تھے، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کو اجتہاد میں خطا لاحق ہوئی، ان کو 1 اجر ملے گا اور حضرت علی کو 2 اجر ملیں گے۔ علامہ عینی مزید لکھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کی خطا کو اجتہادی خطا کیسے کہہ دیا جائے اور ان کے اجتہاد پر کیا دلیل ہے، حالانکہ ان کو یہ حدیث پہنچ چکی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، افسوس ابن سمیہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، جو بخاری مسلم کی حدیث ہے، بخاری میں حدیث ہے نا 2812، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی۔ تو وہ کہتے ہیں حضرت معاویہ کی جماعت نے چونکہ ان کو شہید کیا ہے، ابن سمیہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور ابن سمیہ عمار ابن یاسر ہیں اور ان کو حضرت معاویہ کے گروہ نے قتل کیا۔ کیا معاویہ برابر سرابر ہونے پر راضی نہیں ہے کہ ان کو 1 اجر مل جائے؟ وہ کہتے ہیں حضرت معاویہ کے لیے کیا اس پہ وہ خوش نہیں ہوں گے کہ ان کو صحابی ہونے کی وجہ سے برابر چھوڑ دیا جائے، چاہے جائے کہ آپ 1 اجر کی بھی بشارت ان کو سنا رہے ہیں۔ یہ بڑے سخت کمنٹس ہیں، اور امام عینی پھر بھی رافضی نہیں ہے، وہ اہل سنت کے امام ہی ہیں، وہ حنفیوں کے امام ہی ہیں۔ اور یہ سر ان کو ذرا دکھا بھی دینا، عینی صاحب نے تو ایک کام کیتا نا، اسی تو پھر اے دکھاؤ جی انہوں نے ریسرچ پیپر، یہ تو لازمی۔ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں میں نے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے 200 روایتیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور باقی اہل سنت کی کتابوں سے 70% بخاری و مسلم سے ہیں، اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اور فارسی کا کام بھی الحمدللہ مکمل ہونے والا ہے۔ اس میں نے یہ اب پیج نمبر 10 کے اوپر ایڈ کر دی ہے۔ ٹھیک ہوگا جی، تو یہ پیار محبت علماء ہم سے فرماتے رہیں تاکہ ہماری اصلاح ہوتی رہے، کیونکہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑا دے۔ امام عینی ہے، ان کو اہل حدیث کا ہے، ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ اہل حدیث بھی مانتے ہیں، ظاہر ہے امام عینی تو بہت بڑے امام ہیں، اہل حدیث کئی جگہ کوٹ کرتے ہیں، اسماء و رجال کے اوپر کوٹ کرتے ہیں۔ جب اہل حدیث نے اپنے حق میں حدیثیں سپورٹ کرنی ہوتی ہے، اس میں اسماء و رجال کے امام کے طور پہ ان کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کی رائے۔ اچھا علی بھائی، اسی میں ایک اور میں ضمن اجازت دیں تو پوچھ لوں کہ یہ جو اجتہادی خطا والا ایشو ہے، یہ مطلب ہے جو امام بخاری، مسلم، یہ جو بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، ان میں سب سے پہلے کسی نے اٹھایا یہ، یا ان میں کسی نے نہیں اٹھایا، بعد میں کسی نے اجتہادی خطا؟ سب سے پہلے امام علی علیہ السلام نے اٹھایا، امام علی علیہ السلام نے۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، وہ قنوت نازلہ پڑھتے تھے، 7050 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اللہم علیک بمعاویہ و اشیاہی، ٹھیک ہے، اللہم علیک عمر ابن عاص و اشیاہی، تو حضرت امام علی علیہ السلام نے اٹھایا، اور ان سے پہلے بھی اٹھایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو اماموں کی رائے کی چھوڑ، اور شاہ جی میں نے آپ کو پہلے منع کیا تھا، سنی شیعہ کنفلکٹ میں جانے کی ضرورت نہیں، مسئلہ 5B جو میرا ریسرچ پیپر ہے وہ پڑھ لیں، ٹھیک ہوگا جی۔